النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، وہی لوگ مخلوق میں سے بہترین ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑیائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام کے گن کلمات امام المرسلین، امام المتقین، امام الموحدین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، دعائے رحمت اور بخشش اہل بیت رسول، صحابہ اکرام، تابعین اور بزرگان دین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا 30واں پارہ سورۃ البینہ آیت نمبر 7 گزشتہ 2 جمعوں سے آج تیسرا جمعہ ہے، تلاوت کی ہے، اور موضوع شروع کیا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے، اس کی کوشش ہے کہ اس کے لیے بہتر ہو، اور ہر انسان بہتر کی تلاش میں ہے۔ تو انسان کے لیے کیا بہتر ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، دنیا میں اور آخرت میں اس کی بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ حضرات ذی وقار، گزشتہ 2 جمعوں کے اندر کچھ باتیں میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں، اور کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز آج بیان کروں گا۔ گزشتہ جمعہ میں جو بیان کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی جو تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، اور وہ کیا ہے یہ بات میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسری بات، روزے رکھنا بہتر ہے، یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے۔ تیسری بات، نفلی عبادت کرنا بہتر ہے، اور یہ بات بھی گزشتہ جمعہ میں بیان ہو چکی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپس میں صلح رکھو، یعنی لڑائی جھگڑے چھوڑ کے آپس میں پیار محبت سے رہو، یہ بھی بہتر ہے، یہ بات بھی الحمدللہ بیان ہو چکی ہے۔ اور پھر اگلی بات جو بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ماپ تول میں کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے، یہی بہتر ہے، اور اگر کمی پیشی کریں گے تو پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ گزشتہ جمعہ میں یہی بات میں نے بیان کی تھی، اور ایک حدیث میں نے بیان کی تھی، اور اس حدیث کو میں نے درمیان میں چھوڑ دیا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے، چونکہ ٹائم اوپر ہو گیا تھا۔ اس حدیث کے اندر 5 باتیں بیان کرنی تھی، جو 2 باتیں میں نے بیان کی تھی، اور ان 5 باتوں کا نقصان کیا ہوگا، 2 باتوں کے متعلق تو بیان کر چکا ہوں، ابھی 3 باتیں باقی ہیں، لیکن اس حدیث کو ابھی نہیں چھیڑتے، چونکہ گزشتہ جمعہ میں یہ حدیث آخر پہ بیان ہوئی تھی، تو دل چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو آخر پہ آتے ہیں، اگرچہ ان کے آخر پہ آنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث سن چکے ہیں، آدھی اور آدھی باقی ہے، انشاءاللہ اس حدیث کو آخر پہ بیان کروں گا۔ اس سے اگلی بات جو ہے، کون سی بات ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے معاملہ میں اختلافات ہو جانا ناممکن نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جب دین کے معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہمیں منصف کس کو بنانا چاہیے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو یعنی قرآن حدیث کو، یا پھر ہمارے جو محلے کے مولوی ہیں، یا ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، یا جو ہمارے امام ہیں، کیا ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، دین کے کسی مسئلہ کے اندر بھی اگر اختلاف ہو جائے تو پھر فیصلہ جو ہے
وہ کسی محلے کے مولوی کو نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی وہ مولوی جو ہے محلے کا وہ اپنے پیر و مرشد یا پھر اپنے کسی فقیر کی رائے سے کر سکتا ہے، بلکہ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے، ایک تو اللہ کا قرآن اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ سب سے پہلے قرآن سے پوچھئے گا قرآن کیا کہتا ہے، کہ اگر اختلاف ہو جائے کسی مسئلہ کے اندر، جیسا کہ ہمارے ہاں اختلافات ہیں، تو اس کا حل کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء۔ اے ایمان والو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم مانو، اور پھر اللہ کے حکم مانتے ہوئے پیغمبر رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ حکم اللہ کا ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، پڑھنا کس طرح؟ جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھی۔ حج اللہ کا حکم ہے، کرنا کس طرح؟ جس طرح کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، کرنے کا حکم دیا۔ کوئی بھی معاملہ لے لیں، اطیعوا اللہ، حکم اللہ کا ہے، لیکن اطیعوا الرسول، وہ کام تب ٹھیک ہوگا جب اطیعوا الرسول آئے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، فرما برداری اور آپ کی سنت کے مطابق ہوگا۔ آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہاں جو تم میں سے صاحب امر ہیں، تمہارے امیر ہیں، اگر وہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق تمہیں چلانے کی کوشش کریں تو پھر ان کا بھی کہنا ماننا تمہارے لیے لازم ہے، لیکن اگر وہ بھی قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کریں تو پھر نہیں۔ جیسا کہ چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، اگرچہ دل تو کرتا ہے کہ واقعات بیان کروں صحابہ کرام کے، کہ جب صحابہ کرام ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوتا اور ایک طرف ان کی اپنی رائے ہوتی تو اپنی رائے کو وہ ٹھکرا دیا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، لیکن جب اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف لے جاؤ، یعنی قرآن کی طرف، پھر اللہ کے رسول کی طرف لے جاؤ، احادیث کی طرف۔ معلوم کیا ہوا؟ کسی بھی مسئلہ کے اندر اختلاف ہے تو اس مسئلے کا حل یا تو قرآن میں ہوگا یا حدیث میں ہوگا، اور جب ہم اس پٹی پہ چل پڑیں گے، قرآن حدیث کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے، حقیقت بات ہے بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مثال دے کر آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک جو بھی آپ کا جان نثار تھا، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور دیکھیں ان کے اندر بھی اختلافات ہوئے، اور پھر جس وقت انہوں نے اپنے اختلافات کو قرآن یا حدیث پر لے کر آئے، اختلافات ختم ہو گئے۔ ایک مثال دے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا اختلاف کیا ہوا؟ اس بات پہ ہوا کہ اللہ کے نبی فوت بھی ہوئے کہ نہیں، یہاں تک کہ جلیل القدر صحابی سیدنا عمر بن خطاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، تلوار پکڑ کے مسجد نبی کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، خبردار اگر کسی نے کہا نا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا، حل کیسے نکلا؟ تمام صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہیں، کوئی کہتے فوت ہو گئے، کوئی کہتے نہیں فوت ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ کے چہرے کے دست پر چادر تھی، چہرہ اٹھایا، آپ کے چہرے پر بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، مسجد نبی میں آئے، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، رنگ پیلا لال ہے، اعلان کر رہے ہیں یہ مت کہے کوئی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر حل کیسے نکلا؟ سید ابو بکر صدیق ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور سب سے پہلی بات اس نے قرآن سے پیش کی۔ وہ کیا پیش کی؟ ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم انک میت و انہم میتون۔ قرآن پیش کیا کہ اللہ کے نبی بھی اس طرح کے نبی تھے جیسے پہلے نبی تھے، وہ دنیا پہ چلے گئے تو یہ بھی چلے گئے، کیا ان کے جانے کے بعد تم دین سے پھر جاؤ گے؟ پھر
मा काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। लोगों, जो अल्लाह की इबादत करता था, करता है, अल्लाह जिंदा था, जिंदा है। और जो मोहम्मद सल्लम की इबादत करता था या करता है, मोहम्मद दुनिया से चले गए। सैयदना उमर बिन खत्ताब फरमाते, जब कुरान की मैंने ये आयात सुनी, अल्लाह की कसम है ज़मीन मेरे पाँव से निकल गई, मैं गिर पड़ा। उमर, ये क्या है? मकसद क्या है? इख्तिलाफ हो जाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसका हल क्या है? कुरान और हदीस के अंदर। आज भी अगर हम लोग अपने इन इख्तिलाफात को कुरान और हदीस की तरफ लेकर आएँ, अल्लाह की कसम ये तमाम इख्तिलाफात ख़त्म हो सकते हैं। कुरान यही तो कहता है, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैर। अगर तुम इधर आओगे ना, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। चूँकि बात हो रही थी किसकी? बेहतर की। बेहतर क्या है? इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उस इख्तिलाफ का हल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मिशकात शरीफ की एक बहुत मशहूर हदीस है। आप इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर भी इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, लेकिन आपने उस इख्तिलाफ के हल के मुताल्लिक भी आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। मेरे बाद बहुत ज़्यादा तुम इख्तिलाफ देखोगे मेरी उम्मत के अंदर, जैसा कि हुआ है, हो रहा है, हुआ है। फिर आपने फरमाया, तुम्हारे ऊपर लाजिम है मेरी सुन्नत को पकड़ो। मेरी सुन्नत लाजिम है तुम्हारे ऊपर। अगर मेरी सुन्नत में नहीं है ना, वह सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तो फिर मेरे जो सहाबा हैं ना, जो हिदायत याफ्ता हैं, उनकी तरफ रजू करना। यानी सबसे पहले अल्लाह के कुरान की तरफ, फिर मेरी हदीस की तरफ। अगर इन दोनों के अंदर तुम्हें अपने इख्तिलाफ का कोई हल नज़र ना आए, तो फिर मेरे जो सहाबा इकराम हैं उनकी तरफ रजू करना। फरमाया, तमस्सकू बिहा वअज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़। मजबूती के साथ, दांतों के साथ पकड़ना। हाथ की चीज़ छूट जाती है, दांतों वाली नहीं छूटती। क्या मतलब? यानी मेरी सुन्नत को और मेरे सहाबा किराम की सुन्नत को दांतों से पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर, याद रखना तमाम जो नए उमूर है ना, नई बातें, उनसे बच के रहना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। ये जो नई बातें होती है ना, इंसान को गुमराह कर देती हैं। बात क्या हो रहा था? इख्तिलाफ के अंदर उस इख्तिलाफ को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लेकर जाना, कुरान हदीस के मुताबिक उसका हल करना। ये क्या है? ज़ालिका खैर, ये बेहतर है। अब आइए, आज मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर 12 रबीउल अव्वल को सरेआम जुलूस निकाला जाता है। 10 मुहर्रम को सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मातम का जुलूस निकाला जाता है। या फिर आम तौर पर मरने के बाद, आज क्या नाम है, कुल का ख़त्म शरीफ है और कल 10वें का है और परसों फिर क्या नाम है 40वें का है। ये तमाम बातें हकीकत बात है। जितने भी मुसलमान हैं, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, तमाम बातों को, तमाम क्या नाम है चीज़ों को एक तरफ रखते हुए, अगर यही इसका हल कुरान या हदीस या सहाबा किराम की ज़िंदगी में ढूंढें, तो हकीकत बात है कोई भी आदमी गुमराह नहीं हो सकता। आया अल्लाह के नबी ने ये काम किए अपनी ज़िंदगी में? सहाबा किराम ने किया? अल्लाह ने कुरान के अंदर हुक्म दिया? या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर इसका तज़किरा किया? नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर वो क्या है? वो दीन नहीं है। लिहाजा ये बात हमारे लिए बेहतर हो कि दीन के मामला में किसी भी बात के अंदर इख्तिलाफ हो जाए तो कुरान की तरफ रजू करना चाहिए, हदीस की तरफ रजू करना चाहिए, सहाबा कराम की तरफ रजू करना चाहिए। उस मसले का हल हमें मिल जाएगा। अगली बात, कौन सा काम बेहतर है जो हमें करना चाहिए? जुमे के दिन अव्वल वक़्त में जुमा पढ़ने के लिए आना, यह बेहतर काम है। मेरे और आपके पीर और मुर्शिद सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी गिरामी है। जुमे का जो दिन है ये तमाम दिनों का सरदार है। आप इरशाद फरमाते हैं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जुमे के दिन पैदा किया, जुमे के अंदर दाखिल किया जन्नत के अंदर, फिर जुमे के दिन ही उसको जन्नत से निकाला। फिर क़यामत का दिन जब आएगा तो वो भी जुमे का दिन होगा। इसमें क्या हिकमतें हैं ये एक अलहदा मौजू है, लेकिन बात हो रही थी कि जुमे का जो दिन है ये बेहतर है। किसके लिए? मोमिन के लिए।
تو مومن کو جمعے کے دن کیا کرنا چاہیے؟ اول وقت میں جلدی جلدی مسجد کی طرف آنا چاہیے، جیسا کہ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر آ جاؤ مسجد میں، جلدی جلدی آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، کاروبار اپنے جو مصروفیات ہیں ان کو ترک کر دو۔ حضرت ذی وقار جمعے کا دن مومن کے لیے اتنا بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی اول وقت غسل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے صرف جمعہ پڑھنے کے لیے، کم و بیش اللہ اس کے ایک ہفتے کے بلکہ 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اول وقت میں مسجد میں آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے تو اس کے لیے کتنا اجر ہے۔ فرمایا اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکہ علی باب المسجد، کہ اللہ کے فرشتے جمعے والے دن مسجد کے دروازے پہ رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ پہلے وقت میں اول وقت میں مسجد کی طرف آتے ہیں یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلے آیا، یہ پہلے آیا، یہ پہلے آیا، پھر اس کے بعد یہ آیا، اس کے بعد یہ آیا۔ اب حضرات ذی وقار پہلے آنے والا، دوسرا آنے والا، تیسرا آنے والا ثواب کے لحاظ سے کیسے ہیں؟ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کمثل الذی یہدی بطنہ، جو آدمی سب سے پہلے آتا ہے گویا کہ اس نے آج اونٹ کی قربانی کی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں جمعے کے دن اول وقت میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنا کتنا ثواب ہے؟ سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کا ثواب ہے۔ اب میرا خیال ہے سال بعد چونکہ قربانی آتی ہے اور یہ بھی کسی کسی کو میسر ہوتی ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ تو اونٹ کرے گا، لیکن میرے اور آپ جیسا ایک عام آدمی جو مشکل سے اپنی بچوں کے لیے روزی کماتا ہے، اس کو اونٹ کی قربانی کہاں ملتی ہے؟ لیکن میرا خیال ہے اگر وہ کوشش کرے تو ہر جمعے کو، یہ بات ایسے نہیں میں کہہ رہا، جو میرے محبوب نے کہہ دیا وہ سچ ہے، ایسا ہوتا ہے، اللہ دیتے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں ایک آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے پہلے آیا، گویا آج ہی اس نے اونٹ کی قربانی کی ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ کتنا ثواب ہے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ نمبر 2 آپ فرماتے ہیں ثم کالذی یہدی بقرہ، اب جو دوسرے نمبر پہ آیا اس نے گویا ایک گائے قربانی کی اللہ کی راہ میں، آپ خود اندازہ فرمائیں۔ نمبر 3 فرمایا ثم کبشا، جب جو 30 نمبر پہ آنے والا ہے نا گویا اس نے ایک میڈا قربان کیا، ایک دمبا قربان کیا۔ آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعے کے دن اول وقت میں جمعہ پڑھنے کے لیے نا کتنا بڑا ثواب ہے۔ گویا آپ ہر جمعے اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں، ہر جمعے گائے کی قربانی کر سکتے ہیں، ہر جمعے آپ بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا بھی ممکن نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثم دجاجہ ثم بیضہ، پھر جو آخر پہ آنے والے ہوتے ہیں نا، جو ابھی خطبہ نہیں شروع ہوا لیکن بعد میں آئے، ان کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ گویا کہ انہوں نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کی یا ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام آ جاتا ہے نا وہ خطبے کے لیے، اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ خطبہ کون سا ہوتا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد جو شروع ہو جاتا ہے یہ خطبہ ہوتا ہے۔ جب خطبہ شروع ہو گیا فرمایا طَوَّوْا صُحُوفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اب وہ جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں نا وہ اپنے ان صحیفوں کو بند کر دیتے ہیں، ان رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، مسجد میں آ کر وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن اول وقت میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنا کتنا بہتر ہے؟ آپ خود اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث اور بیان کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن مومن کے لیے اتنا بہتر ہے کہ جو شخص پورے اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، پھر کیا نام ہے وہ خوشبو لگاتا ہے، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، پھر آ کر امام کے قریب بیٹھتا ہے، پھر غور سے امام کی باتیں سنتا ہے، سننے کے بعد
میرے اور آپ کے پیر و مرشد کیا فرماتے ہیں؟ کان لہو بکل خطوہ عمل سنۃ اجر صیامہا و قیامہا۔ پتہ ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا اس کے ہر قدم کے اوپر اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے کیا کیا؟ 1 سال کے روزے رکھے اور 1 سال کا قیام کیا۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا ذالک خیر، جمعے کے لیے جلدی آؤ، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جلدی آؤ گے ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ تو بات کس کی ہو رہی تھی؟ بہتر کی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو بہتر ہے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ کسی تنگ دست کو مہلت دینا یہ بھی بہتر ہے۔ غریب آدمی یا امیر آدمی، یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے امیر کر دے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے محنت کش دیکھے ہیں غریب، اور نکمے اور نکھٹو امیر، حقیقت بات کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر انسان کا اختیار اس میں نہیں ہے، امیری اور غریبی میں، ہاں اگر کسی کو اللہ نے امیر کر دیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اس کے اوپر۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ یہ کرتا ہے کہ کسی غریب آدمی کو قرض دیتا ہے، یا کوئی امیر آدمی بھی اس سے قرض مانگ لیتا ہے، تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو مہلت دینی چاہیے، خصوصی طور پر تنگ دست آدمی، غریب آدمی، اگر اس کو مہلت دیتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ قرآن میں آتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 280 کے اندر، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، اگر کوئی قرض تم سے لیتا ہے نا اور وہ طاقت نہیں رکھتا لوٹانے کی، تو فرمایا اس کو کیا کرو؟ مہلت دو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ ہاں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صدقہ کر دو گے یہ بھی بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سب سے پہلے تو اس کو مہلت دینا بہتر ہے، اگر تم اس غریب تنگ دست کو معاف کر دو گے یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ اتنا بہتر عمل ہے کسی تنگ دست کو مہلت دینا یا اس کو قرض معاف کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک دفعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقت الملائکہ روح رجل ممن کان قبلکم۔ پہلے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آئے، ان سے سوال کیا، پوچھا، قالوا عملت من الخیر شیء، اور بھائی تو نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہے؟ چونکہ حدیث کی روح سے یہ ہے، مومن کے پاس جنت کے فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اسرائیل تو ان کا ہیڈ ہے، اور کافر کے لیے، مشرک کے لیے، اللہ کے نافرمان کے لیے جہنم کے فرشتے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں بھی ایسی ہوتی ہیں، جہنم والی ان کی شکلیں بھی، یعنی ان کی شکلیں ڈراؤنی ہوتی ہیں جو جہنمی لوگوں کے پاس آتے ہیں، اور جو جنتی ہو تو ان کے پاس شکلیں اچھی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے آ کر اس آدمی سے سوال کرتے ہیں، یعنی سیدنا اسرائیل سوال کرتے ہیں، قالوا عملت من الخیر شیء، کبھی تو نے کوئی نیکی بھی کیا کہ نہیں؟ چونکہ ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے تیری طرف، اور ہماری شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، ہم کس طبقے سے آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال کنت، وہ آدمی کہنے لگا، امر فتیانی، میں چونکہ مالدار آدمی تھا، اور میرا جو نوکر تھا نا منشی، جو ان کا کام ہوتا ہے نا لین دین کرنا، تو کہتے ہیں میں نے اپنی منشی کو بولا ہوا تھا کہ ان ينذر الموسر ويتجاوز عن المعسر، جب تم قرض دیتے ہو نا، اگر کوئی امیر آدمی قرض لے کے جاتا ہے نا اور تم اس کا مطالبہ کرتے ہو کہ جی ہمارا قرض لوٹاؤ، اور وہ کہتے ہیں جی آج نہیں کل دے دوں گا، کل نہیں پرسوں دے دوں گا، یار اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے، جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر دور کے اندر یہ ہوتا ہے، بلکہ آج کل کے دور میں میرا خیال ہے اگر کسی کو آپ نے قرض دے دیا ہے نا تو سمجھ لو کہ آپ بھول جائیں، وہ آپ کا نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب قرض لے لیتے ہیں نا، پھر وہ جج بن کے آپ کو کیا نام ہے وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں، لیتے وقت وکیل بن کے آتے ہیں اور قرض لوٹاتے وقت وہ جج بن جاتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے، یہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر بالفرض بعض دفعہ حالات کم و پیش ہو جاتے ہیں
تو کہنے لگا جی بعض دفعہ امیروں کے حالات بھی کیا ہو جاتے، کم و پیشی ہو جاتی ہے، تو امیر آدمی اگر کوئی آئے قرض مانگے قرض دے دیا کرو، لیکن جب واپسی کا مطالبہ کرو تو نرمی سے کیا کرو، امیر پر بھی سختی نہ کیا کرو۔ ہاں اگر کوئی غریب آدمی آئے وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، تو کوشش کرنا اس سے درگزر کرنا، کیا مطلب، اس کو معاف کر دینا۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ، فرشتوں نے صرف اس عمل کی وجہ سے کیا کیا، اس پر جو سختی تھی اس کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا، کتنا بہتر عمل ہے کہ موت کے وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، غریب آدمی ہے تو معاف کر دو، امیر ہے تو کیا کرو، نرمی سے گفتگو کرو۔ معلوم کیا ہوا، یہ بہتر عمل ہے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، ٹائم ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہتر عمل ہے۔ یتیم کون ہے؟ بچپن میں جن کے والد فوت ہو جائیں وہ یتیم ہے، ماں فوت ہو جائے وہ بھی یتیم ہے۔ ہمارے معاشرہ میں یہ سمجھا جاتا ہے ماں مر جائے تو مسکین، تو پیو مر جائے تو یتیم، حالانکہ دونوں یتیم نہیں، ماں مر جائے تب بھی یتیم ہے، باپ فوت ہو جائے تب بھی یتیم ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک اپنے قرآن میں فرماتے یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ یتیموں کے بارے میں جب یہ آپ سے سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے یتیموں کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کے لیے بہتر کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن صرف ایک بات، ایک حدیث میرے اور آپ کے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ جو آدمی یتیم کا خیال رکھتا ہے نا، یتیم کی پرورش کرتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا نا میدان محشر کے اندر، انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا، فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا، ان کی اصلاح کرنے والا قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا، اور جنت کے اندر اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ میرا خیال ہے اس سے بڑی بہتری اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے یا اللہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت عطا فرمائیں، یا اللہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کا پڑوس، اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرمائیں۔ مقدر میں ہوگا اللہ کر دے، اللہ سب کے مقدر میں کر دے، لیکن یہ خود بخود آپ یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ یتیموں کا خیال رکھیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرہ میں کچھ سنگ دل ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، یتیم بچوں کا، یتیم بچیوں کا حق مار جاتے ہیں۔ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، تائے ہیں، چاچے ہیں، پھوپھیاں ہیں، بڑا کچھ سننے میں آتا ہے نا، چونکہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، لوگ آ کر پوچھتے ہیں۔ میں کسی کی بات، کسی کو تنقید کا نشان نہیں بنا رہا، میں عام جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری ہے کہ یتیموں کے مالوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن خدا را سوچئے کل یہ آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، یہ معاملہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا مت کیجئے۔ تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے بات بڑھاتے ہیں، چونکہ ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کوشش کر رہا ہوں کہ آج اس موضوع کو سمیٹوں، آج تیسرا جمعہ ہے۔ آگے جو بہتر ہے وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں۔ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ باقی رہنے والی نیکیاں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر نیکی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اس میں ریاکاری، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، یہ باقی رہنے والی نیکی ہے۔ نمبر 2، جو آپ نیکی کر رہے ہیں وہ نیکی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ باقیات ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ اے ایمان والو، یہ جو بیٹے ہیں نا، یہ جو مال و دولت ہے نا، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا تک محدود ہے۔ جب دنیا سے چلے جاؤ گے سب کچھ ختم ہوگا۔ بچے تمہارے نہیں ہیں، مال و دولت تمہارا نہیں ہے۔ بچے تمہارے کیوں نہیں ہیں؟ 100 میں سے کوئی ایک ہوگا جس کو اللہ توفیق دے گا اپنے والدین کے لیے کیا کریں گے؟
ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے. باقی اللہ ماشاءاللہ کبھی دیکھے کتنے لوگ قبرستان میں جا کر اپنے والدین کی قبروں پہ جا کر دعا کرتے ہیں؟ کبھی کبھار اگر ہو جائے کسی جنازے پہ جائیں، وہاں قبرستان پہنچے ہوئے پھر جا کے والد میں یاد آ گئی تو والد صاحب بھی یاد آ جائیں گے، جی ہم دعا کر لئیے. اور پھر نمازوں میں اور عام طور پہ جو دعاؤں میں ہے اللہ ماشاءاللہ. حقیقت بات کہہ رہا ہوں. خوش قسمت ہیں والدین جو اپنے بچوں کو نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں اور ان کے بچے ان کی فوتگی کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن غور کیجئے کون سے نیک اعمال ہیں جو باقی رہنے والے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے نا، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. بلکہ میرا خیال ہے آج کل کے دور میں حقیقت بات ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جب نظر آتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. والدین کو دھکے دیے جاتے ہیں، والدین کو گھر سے نکالا جاتا ہے. وہ والدین جو ان ظالموں کا سہارا بنتے ہیں، جب بڑھاپا آتا ہے. یقین جانو چند دن پہلے کی بات ہے، میں کہ غالباً یہ اسلام آباد کی طرف ایک واقعہ تھا، وہ بیان کر رہے تھے باپ کو، یعنی وہ یعنی وہ سرکاری نوکر تھا باپ. ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بھی، کیونکہ یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی بڑا کچھ کرتے ہیں. جب یہ نوکری کی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ بھی کسی کو انسان نہیں سمجھتے. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں. ایک کی میں نے دیکھی ہے، وہ پولیس افسر تھا، شاید آپ لوگوں میں کسی نے دیکھی ہو. اس کے یعنی زندہ ہے، اس کے کھوپڑی کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر کیڑے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کرا رہا ہے. ساتھ بچہ کوئی نہیں ہے، اور لکھا ہوا تھا کہ اس نے کیا نام ہے 14 سال اس نے غالباً وہ بخیر کہ ایس پی تھا یا ڈی ایس پی تھا، اس نے ماشاءاللہ یہ رکھوالی کی ہے کن کی؟ لوگوں کی، اور پیسہ کمایا ہے. آج ان کے پاس بچے بھی نہیں ہیں، آج ان کے دماغ کے اندر ان کے چہرے کے اوپر کیڑے نظر آ رہے ہیں، اور میرے موبائل کے اندر وہ تصویر موجود ہے. حقیقت بات ہے، دکھ آتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، آج اگر آپ نے والدین کے ساتھ کیا ہے، کل آپ کو سزا ملے گی. آپ کے بچہ ایسا کریں گے. یہ مکافات عمل ہے، اللہ دکھاتا ہے دنیا کے اندر. خدا کے لیے اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، والدین کا کہنا مانا کرو، والدین کی دل جوئی کیا کرو، والدین کے دل نہ دکھایا کرو. اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی. اگر والدین کو تکلیف دو گے نا تو پھر یاد رکھیں دنیا کے اندر بھی ضلالت مقدر بن جائے گا، اور قیامت کے دن جو ہوگا وہ تو ہوگا. بات ہو رہی تھی کس کی؟ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، نیک عمل کرو. میرے اور آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں باقیات الصالحات کیا ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مختصر حدیث ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ باقیات الصالحات ہیں، یعنی یہ بہتر نیکیاں ہیں. جب بھی موقع ملے اللہ کا ذکر کیا کرو. یہ باقیات الصالحات ہیں. اگلی بات کون سی بہتر ہے جو ہمیں کرنی چاہیے؟ وہ ہے آخرت کی تیاری. لوگ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر ترقی کرو، دنیا کا پیسہ کماؤ، یہ بہتر ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ہے نا بہتر نہیں ہے. بہتر وہ ہے جو آپ نے آخرت کی تیاری کی ہے. اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اگر تم چاہتے ہو نا جو باقی نیکیاں رہنے والی ہیں وہ کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہیں. وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ وہ ہے نیک اعمال. اور نیک اعمال کیوں کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے کرو. کرو کس طرح؟ جس طرح اللہ کے نبی نے کیا. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں پہلی کتابوں کے اندر، پہلے صحیفوں کے اندر بھی تھیں، اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کے اندر بھی، اور اس قرآن کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اس لیے حضرات ذی وقار ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہتر کرنا چاہیے. بہتر کیا ہے؟ وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے، حقیقت بات کہہ رہا ہوں، اس کو آج پلے باندھ لو. یہ 100 باتوں میں سے ایک ہے، 100 باتوں میں سے ایک بات ہے. میرے اور آپ کے پیر مرشد صاحب فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، فرمایا جس بندے کو صرف دنیا کی فکر ہے نا، وہ صبح سے لے کر شام تک دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیا کما رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے فرق اللہ علیہ امرہ،
اللہ اس کے کاموں کو متفرق کر دیتے، بکھیر دیتے ہیں، اس کے کام ختم نہیں ہوتے۔ جیسا کہ دیکھ لیجئے، او یار کی کریے، وقت ہی کوئی نہیں نماز پڑھن دا، وہ یہ کام کرنے تھے، وہ کرنا ہوندے، وہ کرنے تھے، وہ کرنا ہوندے، صبح نکلنے تھے، شام تک کام ہی ختم نہیں ہوندے۔ کیوں نہیں ہو رہے کام ختم؟ فرق اللہ نے تمہیں تیرے کاموں کو بکھیر دیا ہے، کیونکہ تجھے کیا نام ہے؟ دنیا کی فکر ہے۔ جو آدمی دنیا کی فکر کرتا ہے نا، اس کے کام بکھر جاتے ہیں، حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جعل فقرہ بین عینی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی آنکھوں کے اندر فقیری ہوتی ہے، آنکھوں کے اندر دوسرے لفظوں میں بھوک ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھ، اے بھی میری ہونی چاہیے، اے بھی دیکھے گا، اے بھی میری ہونی چاہیے۔ ایک فیکٹری لائیے، کسی کی فیکٹری میں گیا، یار اس کی فیکٹری بڑی اچھی ہے، یہ میری ہونی چاہیے۔ ایک اپنی دکان ہے، کسی کی دکان پہ گیا، دیکھا، یار کیا ہے بات، یہ میری ہونی چاہیے۔ آنکھوں میں بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اللہ غنی کی رحمت کر میری والدہ کو کروٹ کا لنگ سکون نصیب فرمائے۔ ہم چونکہ بہن بھائی تھے ماشاءاللہ، 7 بہن بھائی تھے، اور کبھی ہمارے ہاں بلکہ سب پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ماں روٹی بناتی، سب بچوں کو اکٹھا بٹھا کے روٹی کھلاتی تھی۔ آج تو ماشاءاللہ وکھرے وکھرے ہیں نا، علیحدہ روٹی لے کے کھاتے ہیں، اس وقت اکٹھا ہوتا تھا۔ اور ہمارا ایک بھائی ایسا تھا جو ماشاءاللہ اپنا بھی کھا جاتا اور ہمارے ساتھ بھی شرارتیں کرتا، ہماری پلیٹ میں سے بھی، ہماری کولی میں سے بھی اٹھا لیتا۔ تو اکثر میری ماں یہ لفظ بولا کرتی تھی، انہوں اکھاں دی بھوک ہے۔ اس وقت ہم نہیں سمجھتے تھے آنکھوں کی بھوک کیا ہوتی ہے۔ حقیقت بات ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، آج میں نے یہ حدیث پڑھی اور آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے اپنی والدہ کی بات یاد آ گئی۔ آنکھوں کی بھوک کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من کانت الدنیا ہمہ، جو آدمی صرف دنیا کی فکر میں ہوتا ہے، دنیا کمانے میں لگا ہوتا ہے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ فرق اللہ علیہ امرہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اس کے کام ختم نہیں ہوتے۔ نمبر 2، وجعل فقرہ بین عینی، اس کے آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ غربت اور محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا فَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ملے گا وہی جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا۔ کتنی ملے گی دنیا؟ جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گی۔ جتنی مرضی ہے کوشش کر کے دیکھو، جتنا مرضی ہے دوڑ لگا کر دیکھو، کتنا ملے گا؟ جتنا مقدر ہے۔ تو جو مقدر میں لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں لے کے جا سکتا، وہ آپ ہی کو ملے گا۔ اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں، وَمَنْ كَانَ تِلْ آخِرَةِ نِيَّتَهُ، جس آدمی کی نیت یہ ہو نا کہ میری آخرت ہی بن جائے، میں اپنی آخرت ہی بنا لوں، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں، بکھرے ہوئے کام اکٹھے ہو جاتے ہیں، فٹافٹ وہ کام کر لیتا ہے۔ کئی ماشاءاللہ ہمارے دکاندار ہیں، کیا نام ہے، وہ اپنی دکانوں کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے، کئی بیٹھے رہتے، نہیں جی وہ گاہک آ جائے گا جی۔ کئی جمعے کی اذان ہوتے ہی دوڑ لگا دیتے ہیں، کئی اس وقت آتے ہیں جب جمعے کا ٹائم ہو جائے گا، نہیں جی ہو سکتا ہے گاہک آ جائے، نہیں، گاہک کب آئے گا؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اور جب آپ کیا نام ہے جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، جو آپ کے مقدر میں ہوگا، گاہک آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس آدمی کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ لیتے ہیں، بکھرے ہوئے کام اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ جلدی جلدی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کے دل کے اندر غنا ڈال دیتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے۔ ایسے آدمی سے پوچھو نا کی حال ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، بڑی کرم نوازی ہے رب دی جی۔ تے جی دی اکھاں چ بکھ ہوے نا، پوچھو کی حال ہے، 1000 دی دیہڑی لا کے، 5000 دی دیہڑی لا کے، 20000 دی دیہڑی لا کے، پتہ کی کہنا، وہ کم ہی کوئی نہیں، مر چلے ہیں۔ تے مر چلے تے بیٹھا ہی ہیں ہسپتال جا، یار مر کیسے چلے ہو؟ خدا کے لیے یار اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ یہ دیکھو اللہ خود کہہ رہے ہیں، جو ہوتا ہے نا آخرت کی فکر کرنے والا، اس کو تھوڑا بھی مل جائے نا، جب پوچھا جائے جعل غناہ فی قلبہ، اس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غنی ہوتی ہے۔ اللہ غنی یعنی کیا نام ہے مالداری ڈال دیتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ جی اتنا مل گیا، اللہ کا شکر ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَهِيَ رَاغِبَةٌ، دولت ناک رگڑتی ہوئی اس کے قدموں میں آ کر گرے گی۔ اللہ اکبر، یعنی جب آپ کو آخرت کی فکر ہوگی نا، اللہ کی قسم ہے آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ اور ہمیشہ کبھی کبھار نا
वाक़यात या चलते फिरते जो बातें होती हैं उनको ज़हन में रख लिया करो। कई दफ़ा ऐसा होता है, हकीकत बात है कि इंसान के ज़हनों या वहम गुमान में भी नहीं होता कि मैं ये काम करूँगा या फ़लाँ को फ़ायदा दूँगा या फ़लाँ को फ़लाँ से फ़ायदा लूँगा। अल्लाह ख़ुद ब खुद असबाब पैदा कर देता है। मैं कल की बात बताकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अक्सर चूँकि सुबह का नाश्ता घर से करके जाता हूँ, तकरीबन 9-10 बजे ना एक चाय का कप पीता हूँ और साथ कुछ ना कुछ ले लेता हूँ बेकरी में से, और चाय में मीठा नहीं डालता, चीनी नहीं डालता। और कल की बात है, मैंने उसको बोला यार चाय बनाओ, उसने चाय बनी। जिस वक्त चाय बन गई तो मुझे कहना कर सब यार माजरत आज चीनी पड़ गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैंने क्या किया, एक वो पठान थे रोटी बना रहे थे, मैंने एक रोटी ले ली। यानी कहने का मकसद क्या है, गलती किसकी है? जिसने चाय बनाई है उसने चाय के अंदर चीनी डाल दी, लेकिन मेरे उन 20 रुपयों के अंदर किसका मुकद्दर था? उस तंदूर वाले का था। उसको 20 रुपए मिलने थे। ये सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि जो मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है वो मिल के रहता है, कैसे भी मिले। हजरत गिरामी, बात हो रही थी किसकी? जो बेहतर है वो करना चाहिए। टाइम ख़त्म हो चुका है। सिर्फ आखिरी हदीस माजरत के साथ इस मौजू को आज ख़त्म करना चाहते हैं। गुज़श्ता जुमा में एक हदीस बयान की थी, 2 बातें मैंने बयान की थी कि जब फहाशी और उरियानी आम हो जाएगी, ऐसी ऐसी वबाएँ फूटेंगी जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होंगी। नंबर 2, जब तुम लोग नाप तोल में कमी पेशी करोगे तो अल्लाह क्या करेंगे? अल्लाह कास साली डालेंगे। नंबर 2, बेरोज़गारी आम हो जाएगी। नंबर 3, जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। ये 2 बातें बयान हुई थी। तीसरी बात, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम, जब तुम मालों की ज़कात रोक लोगे ना, अपने मालों से ज़कात नहीं निकालोगे, अल्लाह क्या करेंगे? अल्लाह बारिश को रोक देंगे। फरमाया वलौलल बहाइम लम युमतरू, अगर ये जानवर ना होते, चरिंदे परिंदे ना होते तो एक कतरा भी पानी का ना गिरता तुम्हारे ऊपर। चौथी बात, अल्लाह के नबी फरमाते, ये ज़रा गौर करने वाली बात है। ये मैंने हदीस को शुरू में नहीं बयान किया, इसलिए बयान किया, गुज़श्ता जुमा में ये हदीस मैंने आखिर पे बयान की थी। 2 बातें और ये 3 बातें बाकी रहती थी, ताकि अक्सर वो दोस्त जो लेट आते हैं वो हदीस सुन लें। चौथी बात क्या है? ये गौर तलब बात है। फरमाया वलम यनकुज़ू अहदल्लाह वाहदा रसूल ही, जब तुम लोग अल्लाह के अहद को तोड़ोगे, अल्लाह के रसूल के अहद को तोड़ोगे तो क्या सज़ा मिलेगी? अल्लाह का अहद कौन सा है? हमने मुसलमान होते ही, कलमा पढ़ते ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह तेरे हुक्म मानेंगे, तेरे नबी की फर्मा बरदारी करेंगे। अब अगर कोई आदमी अल्लाह का हुक्म मानता है, अल्लाह के रसूल की ताबेदारी करता है, वो इस अहद के ऊपर पक्का है। और जो बदबख्त अल्लाह के हुक्म नहीं मानता, अल्लाह के रसूल की ताबेदारी नहीं करता, इस वादे को तोड़ने वाला है। जब वादे को तोड़ेगा तो नतीजा क्या निकलेगा? आइए अल्लाह के नबी का फरमान सुनिए। आप इरशाद फरमाते हैं वलम यनकुज़ू अहदल्लाह वहदा रसूल ही, जब तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वादे को तोड़ोगे, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर दुश्मन को मुसल्लत कर देगा। वो दुश्मन क्या करेगा? दुश्मन भी ऐसा होगा मिन गैरिहिम, जो तुम्हारे में से नहीं होगा, वो गैर में से होगा। करेगा क्या? फाखज़ू बाज़ा माफ़ी ऐदीहिम, जो तुम्हारे हाथों में होगा वो भी छीन लेगा, वो तुम्हारे हाथों की चीज़ का भी मालिक होगा। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आज मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इस अहद को तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं। कितने मुसलमान हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इस वादे के मुताबिक अमल करते हैं? जब अमल नहीं करते, नतीजा क्या निकल रहा है? आज तुम्हारा ये मुल्क पाकिस्तान, जो तुम्हारे बड़ों ने हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों कुर्बानियां देकर तुम्हारे लिए वतन हासिल किया, आज इस वतन के तुम मालिक नहीं हो, अपनी मईशत के तुम मालिक नहीं हो। क्यों नहीं हो? यही वजह है। खुदा के लिए सोचिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे और आपके पीर और मुर्शिद ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि जब मेरी उम्मत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहद को तोड़ेगी, नतीजा क्या निकलेगा? इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वा, अल्लाह उन पर ऐसे दुश्मन यानी कि मुसल्लत कर देगा, मिन गैरिहिम, जो उनमें से नहीं होंगे, फाखज़ू बाज़ माफ़ी ऐदीहिम, क्या होगा? वो अपने मालों के भी मालिक नहीं होंगे, अपनी जानों के भी मालिक नहीं होंगे। तुम्हारे मालों के फैसले कहाँ से होते हैं? तुम्हारी मईशत के फैसले तुम्हारे हाथ में है।
نہیں، آج MFI والے آئے ہیں، وہ تمہاری معیشت کے مالک ہیں، بجلی کے بل وہ بنا کے دے رہے ہیں، پیٹرول کے بل وہ بنا کے دے رہے ہیں، اور اسی طرح باقی جتنے بھی مسائل ہیں تمہاری معیشت کے وہ سارا وہ حل کر رہے ہیں۔ قصور ان کا نہیں ہے، قصور حکومت کا نہیں، ہمارا بھی ہے۔ جتنے وہ قصوروار ہیں اتنے ہم بھی قصوروار ہیں۔ خدا کے لیے ٹھیک کیجیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی دیکھو جی میں تو کراں گا تو وہ نہیں کرتا، وہ کرے گا تو وہ نہیں کرتا۔ بھائی آپ بچیں، ہر آدمی کوشش کرے بچنے کی، انشاءاللہ اللہ بچائے گا۔ تو آج اگر ہماری معیشت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری معیشت ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہمارے ملک کے فیصلے کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ یہ بھی ظالم ہیں، جابر ہیں، ناپاک لوگ ہیں جو ہمارے حکمران ہیں، لیکن ذرا اپنے اندر بھی جھانکیں۔ یہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میری امت اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو توڑے گی، غیر لوگ، آج تمہاری معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جیسے وہ کرتے، ڈالر ان کے ہاتھ میں ہے، جتنے بھی چیزیں وہ ان کے ہاتھ میں، سونا ان کے ہاتھ میں، کبھی بڑھاتے کبھی کم کرتے ہیں۔ اس حدیث کی آخری بات اور معذرت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب لوگ ائمہ یعنی جو دین کے تھم ہیں، ماشاءاللہ جو ہمارے علماء ہیں، یا پھر ائمہ سے مراد وہ امیر المومنین ہیں، یا ائمہ سے مراد وہ جج اور قاضی ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، اگر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے جیسا کہ اللہ نے نازل کیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ، اللہ ان کے اندر لڑائی ڈال دے گا، پھوٹ پڑ جائے گی۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی بات غلط نہیں ہے، درست ہے، جو میرے محبوب نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی تھی نا، آج موجود ہے۔ چونکہ ہمارے فیصلے قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوتے، کوئی بھی کرنے والا ہے، جب نہیں ہوتے تو لڑائی کس کی؟ آپس کی۔ اب دیکھ لیجئے، PTI ہے، نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، فلاں ہے تو فلاں ہے، اپنی پکڑ۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس حد تک ہم گر چکے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ہمارے مرکزی جمعیت القرآن ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے ایک مسجد کے اندر صرف اس کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ PTI کے ساتھ دیتا تھا۔ یار خدا کے لیے PTI کا ساتھ دینا کیا ہے؟ یہ ایک مسلم لیگ کا ہے تو اس کا ساتھ کیوں دے رہے؟ خدا کے لیے چھوڑ دو یار یہ لڑائیاں، سب کو یہی رہ جائے گا۔ وہ کل بھی اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہیں، حقیقت بات ہے۔ دیکھو نا، پیپل پارٹی والے اور مسلم لیگ والے یہ دوسری 13 جماعتیں تھیں، کل حکومت کر رہی تھی، آج پیپل پارٹی والے ان کو غلط کہہ رہے ہیں، وہ ان کو غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم آپس میں کیوں لڑیں؟ اور کبھی کبھار اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں کبھی کو جمعے کے اندر، حالانکہ میرا تنقید کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار چونکہ موضوع کے ساتھ بات ملتی ہے کہہ دیتا ہوں، تو کئی دوست مجھے آ کر کہتے ہیں جی کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کار صاحب جمعہ تو بڑا اچھا پڑھانے پر PTI کے خلاف ہے، مسلم لیگ کے خلاف جرا کام گل کر دے، ٹھیک نہیں کر دے۔ یار کیا ہوا ہے؟ کیا مسلم لیگ کے خلاف یا PTI کے خلاف بات کرنا جرم ہے؟ اور اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بات کرنا جرم ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ مجرم ہیں اگر آپ اس چیز کو ایشو بنا رہے ہیں۔ آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے صرف اس لیے نہیں آتے کہ وہ PTI کی بات کر رہا ہے، یہ وہ مسلم لیگ کی بات کر۔ خدا کے لیے میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں صرف نیوٹرل ہوں، میں ہر ایک کی بات کرتا ہوں۔ جو ہمارے ملک کے ساتھ بہتر ہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، لیکن جو ہمارے ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کے لیے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، ما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسہم، اللہ ان کی آپس میں لڑائی کر دے گا۔ اس لڑائی کا نتیجہ تو یہی ہے نا، دن بدن ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے اور دوسری قومیں ہمارے اوپر مسلط ہیں، اس حد تک کہ آج اگر فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہے ہم حق بیان کرنے کے لیے اپنی زبانوں پہ تالے لگا کر بیٹھے، کیوں؟ ہم دوسروں کے غلام ہیں۔ اس غلامی سے نکل جائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ معذرت کے ساتھ کافی ٹائم ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ حضرات سنا ہے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علینا الا البلاغ۔